صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں بہت سے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس گزارش پہ عمل نہیں کیا. پھر سے عرض کرتا ہوں، حکم پروردگار ہے تو دفعہ پڑھ دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بعد از حمد و ثناء باری تعالیٰ کہ لائق ہر حمد و ثنا ذات وحدہ لا شریک، اور بے حد درود و سلام سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس مناہ میں پیش کرنے کے بعد مجھ سے پیشتر عالم و عمل حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق صاحب میلاد مصطفیٰ کی غرض و غایت، اہمیت بیان فرما رہے تھے. نہایت خوبصورت بیان تھا. ساتھ ہی دل کی گہرائیوں سے اخی مکرم جناب عبدالجبار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل پاک سجا کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے. پروردگار عالم آپ کی اس کوشش کاوش کے سلے میں دارین کی عزتیں عطا فرمائے. صاحبان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. چلتے چلتے ایک ٹیلا آ گیا، بلند جگہ آ گئی. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے گا، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حکم مصطفیٰ پر عمل کرنے سے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. جس کی جتنی رفتار تھی، چلنے والا چل کے گیا، دوڑنے والا دوڑ کے گیا. ٹیلے پر پہنچے. جب سب براجمان ہو گئے، بیٹھ گئے، تو آسمان ہدایت کے تاروں میں سے ایک چمکتے ہوئے تارے نے، میری مراد ہے صحابی رسول نے اپنے کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جو اس ٹیلے پر چڑھ جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. یا نبی اللہ، اس ٹیلے میں کیا راز ہے؟ اس ٹیلے کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو دل کی کھڑکیاں کھول کر
یہ جملہ سننا حضور نے فرمایا کہ صدیاں بیت گئی، بنی اسرائیل کے کچھ ولی اس ٹیلے پر بیٹھے، وہ آئے بیٹھے چلے گئے، زمانہ گزر گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ان ولیوں کے اس ٹیلے پر بیٹھنے کی وجہ سے، اور چونکہ وہ ولی تھے ان کے ذکر کی وجہ سے، رب کائنات اس دن سے لے کر آج دن تک اس ٹیلے پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہا ہے۔ صاحبان رک جائیے، ذرا ٹھہر جائیے۔ وہ ولی تھے بنی اسرائیل کے، اور آپ امت محمد مصطفیٰ ہیں۔ یہ وہ امت ہے جسے رب العزت نے رفعتیں عطا کی ہے، شانیں عطا کی ہے، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس امت کی کیا شان ہے؟ کبھی بھی اپنے آپ کو تہی دامہ نہ سمجھو، محروم تمنا نہ سمجھو۔ اس امت کی عظمت اگر پوچھنی ہے تو رب کے قرآن سے پوچھو۔ 1,00,000 کئی ہزار نبی آئے، ہر نبی کو رب نے امت عطا فرمائی، لیکن جو شرف، منصب، مرتبہ، مقام، عوج اور بلندی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صاحب میلاد کی امت کو رب العزت نے عطا فرمائی ہے، کسی اور امت کے حصے میں وہ عظمت آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ رب نے میرا تیرا سب کا ذکر کیا ہے، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ یہ حال آپ کی اس صدائے دل نواز سے گونج جانا چاہیے، پھر کہیے سبحان اللہ۔ جو منصب، جو مرتبہ اور مقام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، وہ دیگر امتوں سے براؤڈ بھرا ہے۔ دیگر امتیں اس اوج کی کھوج میں لگ جائے تو اس امت کی رفعت کو نہیں پا سکتی۔ توجہ فرمائیے، یہ امت جو آج سارا دن گلیوں اور بازاروں میں ہاتھ لہرا کر، ترانے سنا کر، جھنڈے اٹھا کر آمد مصطفیٰ کے تذکرے کرتی رہی ہے، اس امت کی شان کیا ہے؟ صاحبان جملہ دے رہا ہوں، کوجے ہیں، نکمے ہیں، عمل کی دولت اتنی پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنے مقدر والے ہیں، اتنے نصیبے والے ہیں، ایسی رفعت والے ہیں کہ میں نے پڑھا 13 نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، پروردگار عالم اگرچہ ہم اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن ہمارا شرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں شامل فرما لے۔ ذرا بلند آواز سے اللہ اکبر۔ میں اکیلا تقریر یا بیان نہیں کرتا، میرے ساتھ میرا مجمع بھی چلتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے ادھر سے بھی حاضری لگ جائے، ادھر سے بھی حاضری لگ جائے۔ آواز کی بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایکو کا کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کو سیٹ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔
13 نبیوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کی کہ کریم پروردگار ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں شامل فرما۔ اس امت کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ نبی کائنات نے اپنی امت کے افراد کو بار بار سلام بھیجا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جانے نچھاور کرنے والے، آپ کے لیے گھر بار چھوڑنے والے، آپ کے چہرائے بددعا کی زیارت کرنے والے ہیں، لیکن ہم سے بعد کے آنے والوں کو آپ سلام کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کریم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں وجہ یہ ہے کہ تم تو مجھے دیکھ کر سینے میں ٹھنڈ ڈال لیتے ہو، وہ بعد میں آئیں گے، ان کی طرف تمنا یہ ہوگی کہ کاش یہ جان کا نذرانہ ہم پیش کر دیں، محمد مصطفیٰ کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ وہ ولی بنی اسرائیل کے ایک ٹیلے پر بیٹھے چند دن اللہ اللہ کیا، رب کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس پر ہمہ وقت اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بنی اسرائیل کے وہ ولی کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، وہاں رحمت کی برسات جاری رہتی ہے، اور سوال میرا یہ ہے، جہاں آمنہ کے لال دانائے غیوب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھ کر اللہ اللہ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرے، کیا اس جگہ پر بھی قیامت تک رحمت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ ہم محافل کیوں سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں اہتمام کیوں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ذکر محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے گھروں پر رحمتوں کی بارش فرما، ہم تیری عنایات کی بارش میں نہانا چاہتے ہیں، بھیگنا چاہتے ہیں۔ صاحبان، وہ چاہے یہ میرج حال ہو یا تیرا گھر ہو یا تیرے بستی کے محلے گلی کوچے رستے ہو، جہاں آج سر کو جھکا کے ادب و احترام سے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے آمد مصطفیٰ کے ترانے کو گا رہا ہے، گھر تو ایک طرف رہا، رب پوری بستی پر رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ میرا رب پوری بستی پر رحمتوں کی، بھائی آپ کہتے تھے آواز کی سمجھ آ رہی ہے، میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں۔ رب کائنات پوری بستی پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر اس کا ذکر ہے جس کے ذکر کو رب نے اپنا ذکر قرار دیا۔ بھائی نعت ہو گئی، یوں سمجھیے ایک جملے میں تقریر ہو گئی، گفتگو میری ہو گئی، اب جو چند باتیں مزید کروں گا حق غلامی ادا کرنے کی کوشش ہے۔ رب نے جس کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، اللہ خود ذکر والا، رب کا ذکر کیسا ہے سنیے۔ عظمت مصطفیٰ کے ایک اور باب کو کھولنا چاہتا ہوں۔ اللہ خود ذکر والا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمدیں اللہ کے لیے، تمام صفات اللہ کے لیے،
تمام ثنا اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ رب کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ میرے کریم رب نے اعلان کر دیا کہ لوگوں غور سے سن لو، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، ہما وقت میری حمد و ثنا کرتا رہتا ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کرتا ہے، پتا پتا اللہ کی حمد کرتا ہے، قطرہ قطرہ رب کی حمد کرتا ہے، اور ساری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے، اور میرا اللہ اپنے محمد پر درود بھیج کے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ۔ صاحبان، میری کوشش تھی کہ میں آج آپ کو کچھ دوں، لیکن نقیب محفل نے کان میں نقب لگائی اور کہنے لگے ٹائم ہو گیا، ذکر مصطفیٰ وقتوں کا پابند نہیں ہے۔ اب چونکہ میں ایک عنوان کو چھیڑ بیٹھا ہوں تو اس کو میں مکمل کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا مجھے آپ بتا دیتے اتنا وقت ہے، اتنا وقت تو کالج سکول میں اسٹوڈنٹ نہیں لیتے، میں تو اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جس ذاتی کیفیت میں ہوں اس وقت جو مجھے درد ہے، تکلیف ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری بیٹی بیمار ہے اور صبح اس کا آپریٹ ہے، اس کے باوجود میں ذکر مصطفیٰ کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور کے نالین کا صدقہ صرف چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے چلا جاؤں گا۔ ذکر مصطفیٰ میں بیان کر رہا تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا ذکر کر رہا ہے، ہر شے مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے ابھی آپ نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد صفت ثنا کر رہا ہے۔ 2 منٹ بعد پلٹا کھایا، کہنے لگے کہ ذرہ ذرہ حضور کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آپ نے کیا رب کریم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے مصطفیٰ، جہاں جہاں تیرا ذکر ہوگا، اذا ذکرت معی، اللہ فرماتا ہے جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ میرے کریم سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کلمہ میں آپ کا تب پڑھوں گا، غلام آپ کا تب بنوں گا اگر وہ درخت آپ کی خدمت میں آئے، آ کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، تب میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ میرے کریم نے معجز نواز زبان سے ارشاد فرمایا کہ جا سائل، میں نے اگر بلایا اور بات ہے، میں محمد ہوں عظمتوں والا، میں محمد ہوں شانوں والا، میں محمد ہوں رفعتوں والا، میں محمد ہوں تصرف والا، جا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ کریم پیغمبر نے فرمایا میرا یہ پیغام تو درخت کو سنا، دیکھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ وہ گیا، جا کے کہنے لگا اے سجر، تجھے نبی آخر الزمان بلا رہے ہیں، میں ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں تو حرکت کرتا ہے یا نہیں۔ کتب حدیث میں لکھا ہے درخت ایک مرتبہ دائیں جھکا، ایک مرتبہ بائیں جھکا، آگے پیچھے اپنی جڑوں کو چھڑایا۔ ارے کبھی درخت بھی چلتے نظر آئے ہیں؟ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ حدیث والے لکھتے ہیں درخت چلتا ہے، رکتا ہے، جھکتا ہے۔ بلند آواز سے ابھی تو آپ کا مجمع گرم ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ محافل میں 2 طرح کے لنگر ہوتے ہیں، وہ لنگر بھی ہے اور یہ لنگر بھی ہے۔ درخت نے اپنے آپ کو زمین سے چھڑایا، چلتا ہے،
سنیے، رکتا ہے، رک کے جھکتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہے، اور ناز کس بات پہ کر رہا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ اذن ہو جائے تو درخت بھی چل کے آ جاتے ہیں، اور میں اپنے وجدان کی بات کرتا ہوں، یہی وہ محافل ہوتی ہے، کسی کا دل تڑپ اٹھے، آنکھ میں آنسو آ جائے، اذن ہو جاتا ہے، بندہ مدینے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درخت آیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ درختوں کو عربی آتی ہے؟ آپ کے گاؤں میں درخت ہیں، آپ کی مادری زبان پنجابی ہے، کیا آپ کے درخت پنجابی بولتے ہیں؟ اردو والے اردو بولتے ہیں؟ نہیں، درخت کو معلوم تھا میری حاضری ہو گئی ہے، چلتے چلتے عرض کی ہوگی پروردگار تیرے حبیب نے بلایا ہے، زبان بھی تو پیش کرنا، زبان بھی تو عطا کرنا، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پیش کر دوں۔ سلام کیا پیش کیا؟ وہی جو آج سارا دن جلوس میں تیرا نعرہ رہا ہے، جو میرا نعرہ رہا ہے، آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس آنے والے بدو نے جب دیکھا کہ یہ درخت بول رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ دوسرا واقعہ، کافر آ گیا، ہاتھوں میں پتھر، بارہا سنا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ کتنے واقعات گنواتا چلا جاؤ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ ذرہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اگر درخت بولتا ہے تو سلام مصطفیٰ پہ پیش کرتا ہے، اگر پتھر کو زبان ملتی ہے تو سلام مصطفیٰ پہ پیش کرتا ہے۔ کائنات میں حضور کا ذکر جاری ہے، اور یہ ذکر کیسا ہے اب میں کلوز کروں گا، وگرنہ میرا ذوق تھا وہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بولتا۔ انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لیا 13 ربیع الاول، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہ ذکر آج کا ذکر نہیں ہے، میلاد کی طرف آ رہا ہوں، حق بنتا ہے بولنا۔ باتیں وہی ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ سیف الدین سیف کا ایک شعر ہے، کہتا ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ میلاد، ذکر مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ میلاد کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرما دیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی یا اللہ میری کوئی جنس ہو۔ اللہ نے آدم پر نیند طاری کی، سو گئے، قلم قدرت سے آدم کی بائیں طرف کی پسلیوں کا آپریٹ کیا، ایک پسلی نکالی، اللہ نے اپنے کمال قدرت سے اس پسلی کو عورت کا روپ ڈال دیا، پسلی سے حوا بن گئی۔ ادھر نیند ختم ہوئی، آدم نے آنکھ کھولی، جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اپنے ہم جنس کو سامنے پایا، تبھی میلان ہوتا ہے، ہاتھ بڑھانا چاہا، قرب پانا چاہا، غیب سے آواز آئی آدم رک جاؤ، مولا حکم، ارشاد فرمایا تمہارا نکاح پڑھا جائے گا، خطبہ نکاح نہیں پڑھوں گا، لیکن اس نکاح میں تمہیں حق مہر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں، اور جنت میں بیٹھے ہیں تو پھر پریشانی کیا؟ اگر حق مہر میں کوثر آ جائے دے دے، سلسبیل آ جائے دے دے،
کوئی اور چشمہ آ جائے دے دے۔ عرض کی ہے مولا بتا اس نکاح کا حق مہر کیا ہے؟ آواز آئی اے پیارے آدم، میرے نبی آخر الزمان پر ایک روایت میں آتا ہے 3 دفعہ، ایک روایت میں آتا ہے 20 دفعہ اللہ نے فرمایا اے آدم میرے نبی آخر الزمان پر 20 مرتبہ درود بھیج، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں زمینیں بن چکی ہیں، آسمان بن چکے ہیں، چاند چمک رہا ہے، سورج بن چکا ہے، حور و غلمان بن چکے ہیں، سب کو رب کائنات نے کن سے تخلیق کر دیا ہے، لیکن آدم بھی تخلیق ہے۔ بڑی اہم بات سمجھا رہا ہوں، آدم کی ولادت سمجھ آئی ہے تو کہیے نہیں، آدم کی ولادت نہیں، جناب سیدہ حوا کی بھی ولادت نہیں۔ رب کائنات نے آدم سے لے کر حوا تک جو بھی پیدا کیا سب تخلیق کے زمرے میں آتا ہے۔ ارے میلاد اولاد کا سلسلہ، اولاد کا پیدا ہونا، تو میلاد کے لیے اتنا چی بچی کیوں ہوتا ہے؟ میلاد پر اعتراض کیوں کرتا ہے؟ کائنات میں جس کا بھی میلاد ہوا ہے وہ محمد پاک کے درود کی برکت سے ہوا ہے۔ تو جب حضور کا نام ہی وجہ ولادت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا بات کو کلوز کر گیا، بہت سے عنوان کو پیچھے لے گیا۔ جب ذکر مصطفیٰ، نام مصطفیٰ ہی میلاد کی وجہ ہے، تو اسی میلاد کے برکت کے دائرے میں کہیں رب کریم نے قرآن حکیم میں جناب ابراہیم کا میلاد بیان کیا، کہیں پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں سیدہ مریم کا میلاد بیان کیا، جناب موسیٰ کا میلاد بیان کیا، جناب یحییٰ کا میلاد بیان کیا، جناب حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان کیا۔ مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں رب ہو کے جس نبی آخر الزمان کا تو میلاد بنا رہا ہے، میں رب ہو کے ان نبیوں کے میلاد منا کر تجھے بتانا چاہتا ہوں آدم نہ ہوتے، حضرت حوا نہ ہوتے، جناب نوح نہ ہوتے، جناب ابراہیم نہ ہوتے، جناب موسیٰ و عیسیٰ نہ ہوتے، ان کا ہونا محمد کے درود کی وجہ سے ہے۔ مولا کہنا کیا چاہتا ہے؟ من میں جواب آیا کہ اب اگر کوئی جناب مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض کرے تو کہہ دینا کہ مصطفیٰ کے درود کی برکت سے رب نبیوں کے میلاد بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ نبیوں کے میلاد بیان کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے سارے کائنات میں ولادت کا سلسلہ چلا ہے، ہم اس آخری نبی کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ صاحبان گفتگو ختم ہو گئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دل کی گہرائیوں سے اس مکان و مکی کے لیے دعائے برکت کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جگہ کو مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہمیشہ نازل ہونے والی برکت کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ اللہ میرے بھائی کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس میلاد اور عظمت صاحب میلاد کا صدقہ ان کے والد گرامی کے کروڑہا درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
سلام کے لیے سب کھڑے ہو جائیے. اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ.